بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی لوگوں نے قرآن پاک کے تعلق سے یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن پاک بلا سمجھے کیوں پڑھا جاتا ہے اور بلا سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ طوطے کی طرح بعض لوگ رٹ لیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو الفاظ بلا معنی سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، یہ گویا لایانی اور لغو عمل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، جو لوگ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ بظاہر بات ٹھیک بھی لگتی ہے، چونکہ یہ سوال لوگ جب کرتے ہیں تو ذہنوں میں یہ بات بیٹھنے لگتی ہے کہ ہاں قرآن سمجھنا چاہیے، بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو بات تو بڑی خوشنما ہے کہ قرآن سمجھا کیوں نہیں جا رہا ہے، بغیر سمجھے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ خوشنما جو ہے نعرہ، خوشنما مشورہ جو ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا شیطانی وسوسہ شامل ہے حقیقت میں۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی تلاوت سے دور کرنے والا ایک نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں ہی مقصود ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا وعدہ بھی ہے۔ قیامت تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ قرآن پاک من و عن، جوں کا تو، لفظ و معنی، اس کے طرز ادا، ادائیگی، لہجہ، سب کے اعتبار سے قرآن رسم الخط کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے اور طرز ادا کے اعتبار سے بالکل محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے معنی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قرات کا فن نازل کیا، تجوید کو نازل کیا، اور ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ بتایا، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ لفظ کو کتنا کھینچنا ہے۔ یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کے آداب بتا دیے۔ تو یہ قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے قرآن کریم کا۔ اگر جو ہے الفاظ کو مقصود نہ بنایا جائے، صرف معنی کو لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں قرآن کریم کے الفاظ کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لوگ صرف ترجمہ اور تفسیر اور معنی اس کو سمجھیں گے کہ یہ مقصود اکیلے ہے اور قرآن کے الفاظ مقصود نہیں۔ پچھلی آسمانی کتابیں جو محفوظ نہیں رہ سکیں، وہاں پر الفاظ کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ وہ الفاظ مقصود نہیں تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں قیامت تک باقی نہیں رکھنا ہے ان کتابوں کو، تو وہ پہلے الفاظ ضائع ہوئے، کوئی اس کا حافظ نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس الفاظ سے کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، صرف معنی پر دھیان تھا۔ الفاظ گئے تو الفاظ معنی کے ترجمان ہوتے ہیں، تو جب الفاظ گئے تو معنی بھی ضائع ہوتے چلے گئے۔ اس طرح آسمانی کتابیں سب تحریف کا شکار ہو گئیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام دیے گئے قرآن کے تعلق سے، ہمیں نظر آتا ہے کہ الفاظ کی تلاوت بذات خود ایک بڑا مقصد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جن فرائض منصبی اور فرائض نبوت کے ساتھ بھیجا ہے، اس میں جو 4 چیزیں بتائی ہیں، الذی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس میں تلاوت آیات کو ایک مقصد بنا کر بیان کیا ہے، اور معنی کو سیکھنا، تعلیم کتاب، اس کو الگ ایک مقصد بتلایا ہے۔ اس لیے تلاوت آیات ایک مستقل مقصد ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، گھر کے ہر فرد کو قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت سے بھی شغف رکھنا، یہ ایک مستقل حکم ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک فرض منصبی تھا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت پر جو ہے اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی کا اعلان فرمایا، اور مثال میں الف لام میم کو بتایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف لام میم پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ الف لام میم یہ الگ الگ 3 حرف ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم بغیر معنی سمجھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلاوت کا ثواب ہے، اور یہ لایانی کام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا جو ہے ایک نیکی کا کام ہے۔ کیونکہ الف لام میم کے معنی تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو الف لام میم کے معنی نہیں بتائے، لیکن ثواب کا بتلانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے
تلاوت کا ثواب بتانے کے لیے الف لام میم کی ہی مثال دی، جس کے معنی نہیں جانتے، معلوم ہوا کہ بلا معنی کے بھی تلاوت پر ثواب ہے۔ نماز بغیر قرآن کی تلاوت کے نہیں ہوتی، اگر کوئی ترجمہ پڑھ لے نماز میں قرآن کریم کا معنی پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ قرآن کا معنی پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت مقصود ہے، اس لیے قرآن کا معنی سمجھے نہ سمجھے نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں قرآن کا ختم سننا سنانا یہ سنت قرار دیا گیا، تلاوت کو جو ہے ثواب کی چیز قرار دیا گیا، نماز بغیر قرآن پڑھے نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت یہ مستقل مقصد ہے۔ اصل میں قرآن کریم کو جب ہم دوسری کتابوں پر قیاس کریں گے اور دوسری دنیاوی کتابوں پر قیاس کریں گے تو ہم غلطی کریں گے۔ غلطی یہی کریں گے کہ دوسری کتابوں میں الفاظ مقصود نہیں ہوتے، صرف معنی مقصد ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں اور اس کے اندر بڑی برکات ہیں۔ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جس بچے کو قرآن کریم ناظرہ پڑھا دیا جائے، جو بچہ قرآن کریم دیکھ کے پڑھ لے، وہ ارتداد یا دہریت کا شکار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ہدایت کی کشش ہے، اگر معنی نہیں بھی سمجھے گا تو وہ اللہ سے ایک تعلق، اس کا تلاوت افضل الذکر قرار دیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر، لہذا قرآن کریم کی تلاوت افضل ذکر ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بڑا خوشنما نعرہ بنا کر کے یہ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر معنی سمجھے کیا فائدہ۔ ہاں یوں کہنا چاہیے، اگر کہنا ہی ہے کسی کو ترغیب دینا معنی سیکھنے کے لیے تو یوں کہنا چاہیے کہ بھائی اسی پہ اکتفا مت کرو، قرآن کریم کی تلاوت پر جو ہے قناعت مت کرو، آگے جو ہے قدم اور آگے بڑھاؤ۔ تلاوت تو کرتے ہی ہو، تلاوت کے فائدے و ثواب تو حاصل کرتے ہی ہو، تلاوت کے آگے ہمیں معنی بھی سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم کا پیغام بھی معلوم ہو، اس کی ہدایت بھی اس سے نکلے، اس کے احکام بھی معلوم ہو۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں معنی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور آگے جو ہے تفسیر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اصل میں قرآن کریم کے کئی حق ہیں، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنا، قرآن کے معنی سیکھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ سب قرآن کریم کے حق ہیں اور ہر ایک حق مستقل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم چونکہ معنی نہیں سمجھ رہے وہ حق ادا نہیں کر رہے لہذا پہلے حق سے بھی غافل ہو جائیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس حق کو بھی حاصل کریں اور آگے بھی مزید حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں اپنی بات اس طرح پہنچانی چاہیے کہ بھائی تلاوت بھی کرو اور قرآن کریم کے معنی اور تفاسیر سننے کا اہتمام بھی کرو، اور تفسیر سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے رائے اور اپنے سے لے کر کے جو ہے خود جو ہے ماہر بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ چلا کہ ڈاکٹری کی کتاب کوئی خود سے پڑھنے لگ جائے، وہ کلینک کھول لے تو وہ مریضوں کا علاج کرنے کے بجائے قبرستان آباد کرے گا۔ ایسے ہی ہم جو ہے از خود تفسیریں لے کے بیٹھ جائیں اور اس میں موازنہ کرنے لگ جائیں اور خود جو ہے قرآن کریم کی آیتوں کے مطلب نکالنے لگ جائیں، نہیں، بلکہ قرآن کی تفسیر کے حلقوں میں یا معتبر تفسیروں کے مطالعے کے ذریعے سے قرآن کریم کے معنی سیکھنے کا بھی کوشش و اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ترغیب تو دی جا سکتی ہے معنی سیکھنے کے لیے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو عبث اور لغو اور بے فائدہ کہنا یہ بالکل بے بنیاد غلط بات ہے اور اس سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔